اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے ٹائمنگ کے لیے انتہائی بہترین نسخہ لایا ہوں۔ یہ ایسا بہترین نسخہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بہترین نسخہ اس سے پہلے آپ کو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ میں نے جس مریض کو بھی استعمال کرایا ہے انتہائی بہترین رزلٹ ملے ہیں مجھے اس کے۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات تک بھی یہ مفید ویڈیو پہنچے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ٹائمنگ کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی دوران مباشرت مرد کا ٹائم کم لگے تو اس کو ٹائمنگ کی کمی کہتے ہیں، صورت انزال بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض انتہائی خوفناک ہوتا ہے اس وجوہات کی وجہ سے کہ جب مباشرت کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو دونوں فریقین یعنی مرد اور عورت مطمئن نہیں ہوتے، تو ان میں آپس میں محبت کیا بڑھنی ہوتی ہے، جو پہلے سے تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں تعلق مباشرت کا ہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں ہو پاتی تو ان کی دونوں کی آپس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، تو نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر بچے ہوں تو وہ بھی ساری زندگی کے لیے رول جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مباشرت کا عمل مکمل ہونا زوجین کے لیے یعنی مرد اور عورت کے لیے انتہائی سخت ضروری ہے، اور وہ اس عمل کا سارا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک انتشار اور دوسرا ٹائمنگ۔ یعنی انتشار یعنی مرد کا جو عضو تناسل ہے وہ اچھی طرح کھڑا ہو، اور ٹائمنگ یعنی کہ وہ دوران مباشرت ٹائمنگ بھی صحیح دے۔ اس دونوں چیزوں کے بغیر عمل مباشرت مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ جو نسخہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ الحمدللہ ان دونوں چیزوں کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ مشت زنی اور اغلام بازی سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ مشت زنی جو ہے وہ بندے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ مشت زنی یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی مادہ منویہ کو خارج کرنا، اور یہ عمل جب بار بار ہوتا ہے تو جسم انتہائی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سارا جسم ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آج کا نسخہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے لینے ہیں اجوین خراسانی، موسلی سفید، داڑھی برگد، کشتہ کلی، مستگی رومی، امبر، زور زعفران۔ اجوین خراسانی، موسلی سفید، داڑھی برگد، کشتہ کلی، مستگی رومی، امبر اور زعفران، یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے 10-10 گرام۔ ان تمام اشیاء کو باریک پیس کر بور کے دودھ میں تر کر کے گولیاں بنا لیں۔ گولیاں بنانی ہیں چنے کے برابر۔ ان گولیوں کو استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ یہ گولیاں آپ نے صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ ایک گولی یا 2 گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تو مرض کم ہے تو 1 مہینے میں آرام آ جائے گا، اگر مرض زیادہ ہے تو 2-3 مہینے استعمال کریں۔ ہماری دیسی دوائی کا کورس ذرا لمبا ہوتا ہے، اور یہی اس طریقہ علاج کی خوبی بھی ہے، اور اگر آپ کہہ لیں تو خامی بھی ہے، کیونکہ آج ایلوپیتھک کے جو مریض ہلے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو خامی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو قدرتی طریقہ علاج کہتے ہیں۔ ہماری دوائی آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے لیکن وہ کامل اثر دکھاتی ہے۔ تو بہرحال اگر مرض کم ہے تو 1 مہینے میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا، اگر زیادہ ہے تو 2-3 مہینے دوائی ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔